قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات تو جب یہ ہجرت کا واقعہ ذی الحج میں پیش آیا تو ذی الحج کے بعد پہلا جو چاند نکلنے والا تھا وہ محرم کا تھا. تو اس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر، چونکہ اسلامی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جب آپ علیہ السلام کو کفار مکہ کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر ہجرت کرنا پڑی اور اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑنا پڑا. تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر نیا اسلامی کیلنڈر جاری کیا جائے، اور یہ اسلامی کیلنڈر دور فاروقی میں شروع ہوا اور محرم الحرام پہلا مہینہ قرار پایا. تو وہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا کہ یا 9 اور 10 یا 10 اور 11. کیوں؟ یہود سے، یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کیا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں، بالخصوص جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں، جو اسلامی طرز زندگی سے غافل ہیں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رہنے بسنے میں، ہمارے اٹھنے چلنے میں، ہماری تہذیب و ثقافت میں یہود اور نصارہ کی تہذیب کا دخل ہو گیا ہے. ہمیں اسلام نے 12 مہینے 30 دن اور 7 دن اور 24 گھنٹے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی. ہمیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ایک دن فادر ڈے منا لینا، ایک دن مدر ڈے منا لینا، ایک دن ٹیچر ڈے منا لینا، ایک دن برتھ ڈے منا لینا. لیکن یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا، اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، اپنی ثقافت کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں اپنی تہذیب اختیار کرو گے، اپنا شعار اختیار کرو گے تو تمہارا انجام بھی مومنین کے ساتھ ہوگا. اور اگر تم اپنی تہذیب چھوڑ دو گے، ثقافت چھوڑ دو گے، تاریخ چھوڑ دو گے، کلچر چھوڑ دو گے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دو گے، داڑھی چھوڑ دو گے اور اسلامی وضاقتہ چھوڑ دو گے، تو کل روز محشر میں اللہ تمہارا انجام ان قوموں سے کرے گا جن قوموں کے مقدر میں گمراہی اور ضلالت لکھ دی گئی. اس لیے یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اتباع والی زندگی، سنتوں کے احیا والی زندگی، نیک لوگوں کی صحبت کی زندگی، اولیاء کرام کی عزت اور صحبت والی زندگی، یا یہود و نصارہ والی زندگی. 2 راستوں میں سے ایک راستہ چننا ہے، 2 زندگیوں میں سے ایک زندگی چننی ہے. اور نجات اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے میں ہے. اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرو گے، ان کے کلچر کو پسند کرو گے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے جو ہیئر کٹ جو سب سے پہلی نظر پڑتی ہے، جو سب سے پہلی چیز جاتی ہے، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی ہیئر کٹس کیسے ہوتے ہیں. یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ رنگ کہاں سے آیا؟ یہ طرز کہاں سے آیا؟ یہ کس کی نقل کی جا رہی ہے؟ یہ کس سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کی اداؤں پہ قربان ہوا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا کہ تم اپنی تہذیب سے محبت کرو، لیکن ہم نے یہود و نصارہ کی تہذیب سے محبت کی. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا انجام کس کے ساتھ ہوگا. اور ہم
سب کو محرم الحرام کا جو تاریخی پس منظر ہے اور دور جہالت سے جو اس کا مقام ہے، جو اس کی خیر و برکت ہے، اور پھر اسلام کہ احیاء نو کے بعد آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جو احادیث ارشاد فرمائی، اور بہت سے تاریخی واقعات کہ اس دنیا کا جب قائم کیا گیا تو وہ 10 محرم تھا، جب قیامت برپا ہوگی تو 10 محرم کو ہوگی، جتنے بھی عظیم سانحات ہوئے وہ اسی مہینے میں ہوئے، اسی میں یہ ایک واقعہ اور سانحہ ہے جو کربلا میں واقع ہوا۔ لیکن کربلا کے واقعے کی عظمت اور افادیت کم نہیں ہو سکتی، لیکن ان 2 چیزوں میں ایک وقت نظر رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف محرم الحرام کو کربلا سے منسوب کر دینا اور کربلا کے واقعے کی وجہ سے محرم الحرام کی اہمیت کو سمجھنا، یہ تاریخی ناانصافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا حضرت عثمان سے اسی مہینے، اسی ماہ محرم میں کیا، لیکن آج ہم جب شادی کی تقریبات کے لیے جب تاریخوں کا تعین کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی محرم میں شادی نہ۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی ممانعت نہیں، اس کی کوئی نحوست نہیں، یہ علمی بات ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک خانوادہ رسول کی شہادت کا تعلق ہے، اہل بیت کی قربانیوں کا تعلق ہے، جہاں تک حسن و حسین اور بالخصوص کوفہ کے واقعے کا تعلق ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے جب بے شمار خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور انہیں دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں آئیے، ہم آپ کی میزبانی کریں گے، آپ پہ اکرام کریں گے، آپ کی عزت افزائی کریں گے، آپ ہمارے ہاں آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، دھوکے سے ان کو بلایا گیا، پھر جو ظلم و ستم کیا گیا، جو بربریت کی گئی، اور بھوکا اور پیاسا رکھ کر جس طرح سے نواسہ رسول کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا، اس بربریت کو، اس ظلم کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے تو اپنی جانوں کو نذرانہ دے دیا، انہوں نے تو باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے دنیا کے ہر مسلمان کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ آخر اپنا آرام چھوڑ کر، اپنی آسائش چھوڑ کر، اور باوجود اس کے کہ بہت سے متعلقین نے، ہمدردوں نے آپ کو منع کیا کہ آپ کوفہ مت جائیے، آپ کوفہ کے لوگوں پہ اعتماد مت کیجیے، لیکن نواسہ رسول نے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، دین کی اعلیٰ کے لیے، وہاں پر اللہ کے رسول کا نواسہ کسی تاج و تخت کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ دین کی دعوت کے لیے گئے تھے، دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ کے راستے میں ہر تکلیف برداشت کی جائے، ہر مصیبت کو گوارا کیا جائے، اور یہاں تک کہ اگر گردن بھی کٹانا پڑے، جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑے، اگر نواسہ رسول جیسی قیمتی جان جا سکتی ہے، آپ کی اور ہماری جانوں کی کیا اہمیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ لیکن جس دین کی آبیاری کے لیے انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، صلحاء عظام نے، ہمارے اکابر و اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں تک کا نذرانہ دے دیا، آج وہ دین کس حال میں ہے
اور وہ دین ہم سے کس قربانی کا تقاضا کر رہا ہے اور ہم کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، یہ سوچنا پڑے گا۔